زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ سائنس کیا ہے اور اس کی کون کون سی اہم برانچز یا فیلڈز ہیں۔ ویلکم ٹو انفو ٹی وی 210۔ سائنس میں ہم دنیا کے بارے میں اپنے ذہن میں آنے والے سوالات کے جوابات ڈھونڈتے ہیں۔ تو ویورز، دنیا کو ایک سسٹمیٹک مینر یا ایک منظم انداز میں دیکھنے کو سائنس کہتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں کہیں تو اپنے ارد گرد کی دنیا کے بارے میں علم حاصل کرنا سائنس کہلاتا ہے۔ سائنس ایک لیٹن ورڈ سائنشیا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے علم یا نالج۔ پھر سائنس میں کچھ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں، یا یوں کہیں گے کہ ان کے بغیر سائنس بے معنی ہے۔ نمبر 1، آبزرویشن یعنی مشاہدہ۔ اس میں ہم سوشل یا معاشرتی اور نیچرل یا قدرتی پروسیس کو غور سے آبزرو کرتے ہیں کہ یہ کیوں اور کیسے کام کر رہے ہیں۔ نمبر 2، ایکسپیریمنٹ یا تجربہ۔ یہ سائنس کا ایسا عمل ہے جس میں ہم کسی پروسیس کو سمجھنے اور اس میں ہونے والی کاز آف ایفیکٹس ریلیشن شپ کی انڈرسٹینڈیبلٹی ڈیولپ کرتے ہیں، یا سادہ الفاظ میں کہیں کسی بھی مشاہدے کو سمجھنے کے لیے اس کو عملی طور پر پرفارم کر کے دیکھتے ہیں۔ اب ایک مثال ہے کہ بچہ دیکھے کہ جب بھی کسی بال کو اوپر سے گرایا جائے وہ نیچے کیوں گرتی ہے، وہ اوپر کیوں نہیں چلی جاتی۔ اس کے لیے وہ عملی طور پر بال کو نیچے گرائے گا اور یہ تجربہ کہلائے گا۔ یہ ایکسپیریمنٹس انتہائی کمپلیکس بھی ہو سکتے ہیں، جس کے لیے کروڑوں اور اربوں کے ایکوپمنٹس اور لیبارٹریز چاہیے ہوتی ہیں۔ ان تجربات میں چاند اور مریخ کی آب و ہوا کو سمجھنے کے لیے چاند پر انسان اور مریخ پر ابھی تک جسٹ روبوٹ کو بھیجا گیا ہے۔ ایک بار یاد رکھیے گا کہ یہ ضروری نہیں کہ سب تجربات کامیاب ہی ہوں۔ بعض اوقات اربوں روپے لگا کر بھی تجربہ ناکام ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک بیسٹ ایگزامپل ہے کہ انڈیا کا ایکسپیریمنٹ سکسیسفل رہا، لیکن رشیا کا ایکسپیریمنٹ فیل ہو گیا۔ تو یہ اپنے نام کے مطلب کے مطابق سائنس علم یا نالج ہے جو ہم آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ سے حاصل کرتے ہیں۔ جیسے آگ گرم ہوتی ہے اور پانی آگ پہ رکھنے سے وہ بھی گرم ہو جاتا ہے۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ آگ گرم کیوں ہوتی ہے؟ بلکہ آگ ہوتی کیا ہے؟ یہ سب سوال انسان کے دماغ میں آتے ہیں اور ان سب سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے وہ سائنس کا سہارا لیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ سائنس کی خوبی یا کریکٹرسٹک یہ ہوتی ہے کہ ہم اس میں پراپر میتھڈ کو فالو کرتے ہیں، جس سے آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ کافی ایزی ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کے ذہن میں بڑھتے ہوئے سوالات نے ہمیں سائنس کو دو بڑی برانچز میں تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو سائنس کی دو بڑی برانچز کیا ہیں؟ نمبر 1، سوشل سائنسز، نمبر 2، نیچرل سائنسز۔ ان دونوں برانچز کو سمجھنے کے لیے ہم انتہائی سمپل ایگزامپل لیتے ہیں۔ جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہمیں دو قسم کے عوامل یا پروسیس نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم ہوتی ہے ایسے پروسیس کی جن کو ہم سوشل پروسیسز یا معاشرتی عوامل کہتے ہیں، جن کے سوال ایسے ہوتے ہیں کہ ہم سوسائٹی یا معاشرے میں رہتے کیسے ہیں، ہم کیسے سوچتے ہیں، کیسے بیہیو کرتے ہیں، ہماری سوسائٹی کام کیا کرتی ہے، ملک یا کنٹریز کیسے چلتے ہیں۔ ان کو اسٹڈی کرنا سوشل سائنس کہلاتا ہے۔ ان سائنسز میں اکنامکس، لا، سائیکالوجی، سوشیالوجی، پولیٹیکل سائنس، انٹرنیشنل ریلیشنز، آرکیالوجی وغیرہ شامل ہیں۔ دوسری قسم کے پروسیسز کو نیچرل پروسیسز یا قدرتی عوامل کہتے ہیں۔ ان عوامل میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کیسے چل رہی ہے، سورج اور زمین کیسے اور کیوں حرکت کر رہے ہیں، ہوائیں اور بادل کیسے چلتے ہیں، ہماری باڈی کیسے کام کرتی ہے، گاڑیاں کیسے چلتی ہیں وغیرہ۔ یہ سب نیچرل پروسیسز ہوتے ہیں۔ ان کو اسٹڈی کرنا نیچرل سائنس کہلاتا ہے۔
इन दोनों अवामिल यानी सोशल और नेचुरल प्रोसेस से मिलकर ये दुनिया चलती है। जिस तरह साइंस की दो शाखें हैं, इसी तरह नेचुरल साइंसेस की भी दो बड़ी ब्रांचेस हैं, जिनमें नंबर 1 बायोलॉजिकल साइंस और नंबर 2 फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में हम जिंदा चीजें यानी लिविंग थिंग के बारे में इल्म हासिल करते हैं। ये लिविंग थिंग आपस में इंटरेक्ट कैसे करती हैं? बायोलॉजी में हम जिंदगी यानी लाइफ की डाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं। व्यूअर्स, बायोलॉजी में जिंदा चीजें चाहे वो बैक्टीरिया हो जिनको देखने के लिए हाई क्वालिटी माइक्रोस्कोप चाहिए होती है, या फिर दुनिया में रहने वाले सबसे बड़े जानवर व्हेल या एलिफेंट हो, उनको भी इसी साइंस में ऑब्जर्व किया जाता है। बायोलॉजिकल साइंस में हमारी बॉडी में होने वाले प्रोसेसेस को स्टडी किया जाता है। जैसे जैसे इंसान के इल्म की स्ट्रगल आगे बढ़ी, तो बायोलॉजिकल साइंस को भी इन्होंने दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 बॉटनी, जिसमें हम पौधों यानी हर किस्म के प्लांट को स्टडी करते हैं, और नंबर 2 ज़ूलॉजी, जिसमें हम बाकी सब जानवरों को स्टडी करते हैं। इसी तरह नेचुरल साइंस की दूसरी ब्रांच फिजिकल साइंस होती है। फिजिकल साइंस को हम फंडामेंटल साइंसेस भी कहते हैं, क्योंकि वो बाकी तमाम साइंसेस को फाउंडेशन या बुनियाद फराहम करती है। ये वो साइंसेस हैं जिनमें हम दुनिया में मौजूद हर गैर जानदार चीज और प्रोसेस को स्टडी करते हैं। इन साइंसेस की मदद से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये दुनिया किस तरह काम करती है। इसमें हम दुनिया के छोटे से छोटे जर्रे से लेकर आसमान में मौजूद चांद सितारों तक की स्टडी करते हैं। फिजिकल साइंसेस में मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी जैसे फील्ड्स ऑफ स्टडीज को शामिल करते हैं। आप एक बात याद रखिएगा, अब इन तमाम फील्ड्स की फर्दर अपनी एग्जाम है, यानी इंसान ने अपनी सोच के दायरे को वसी करने का अमल अभी तक जारी रखा हुआ है। और इसके साथ ही हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट लिखकर आगाह करें। शुक्रिया।